الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكى من خشية الله فقد حرم الله عليه النار. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، سعادت والا مہینہ اپنے دن گزار کے واپس جا رہا ہے. پہلا عشرہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. جس طرح انسان کی زندگی گزر رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے. اسی طرح رمضان شریف ہماری زندگیوں میں آیا، اب جا بھی رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا اور یوں ہی پورا ہو جائے گا. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے. ہم نے اس عشرے میں اللہ کو راضی کتنا کیا اور اللہ کو ناراض کتنا کیا، رب کے حکم کتنے مانے اور نافرمانیاں کتنی کی، اعمال کتنے کیے اور گناہ کتنے کیے.
کہ ہم نے موازنہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے ذرا فیصلہ کریں، ایک عشرہ گزرا، اس عشرے میں نے نمازیں کتنی پڑھی اور چھوڑی کتنی، قرآن کی تلاوت کتنی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی، تراویح میں کتنا شامل رہا اور کتنا نہیں شامل رہا۔ اگر ضمیر بتائے کہ تو نے نقصان کیا ہے تو پھر توبہ کرے، تو نے رب کو ناراض کیا ہے پھر توبہ کرے، میرے سے کوتاہی ہوئی ہے، جیسے عمل کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، جیسے اعمال کرنے چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئے، تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا کام عزم اور ارادہ پھر سے کرنا چاہیے کہ ابھی 2 عشرے باقی ہیں، ان 2 عشروں میں میں مکمل پابندی کروں گا، تراویح کا بھی اہتمام ہوگا، نمازوں کی بھی پابندی ہوگی، اعمال بھی پورے کروں گا اور گناہوں سے بھی بچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ معافی کے لیے رکھا ہے، صلح کے لیے رکھا ہے۔ ہم بندے اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے قریب ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہوں، کہیں بیچ میں گناہوں کی رکاوٹ نہ آ جائے، کہیں درمیان میں گناہوں کی دیوار نہ کھڑی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہونے کے لیے آ گیا اور ہم بھی چل پڑتے ہیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں پھر گناہ کر بیٹھیں، رب کی نافرمانیاں کر لیں اور یہ گناہ والی دیوار درمیان میں آ جائے، پھر نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات کہ ہم پھر اللہ کے قریب نہ ہو سکے۔ اعمال بھی کیے، گناہ بھی کر رہے، نماز بھی پڑھ لی، ساتھ جو ہے وہ نقصان بھی کسی کا کر رہے ہیں۔ تو اس کی مثال تو اس طرح ہے نا کہ ایک بندے نے گاڑی میں اے سی چلایا ہوا ہے اور شیشے بھی کھولے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں ٹھنڈک نہیں ہو رہی، گاڑی میں ٹھنڈک نہیں ہو رہی، اے سی بھی چلا ہوا ہے، پھر گاڑی گرم ہے، تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا عقل کا علاج کر، اے سی چلایا ہوا ہے تو یہ اپنی ونڈو بند کر، یہ شیشے بند کر، دروازے بند کر، پورا روم بند ہونا چاہیے، پھر ٹھنڈک ہوگی نا۔ اسی طرح ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے، جھوٹی قسم بھی کھا کے سودا بیچ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت کا پورا فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ کی پوری رحمت ہمیں مل نہیں رہی، وجہ کیا ہے کہ ہم نے گناہ والی کھڑکی ابھی بند نہیں کی، ہم نے گناہ والی کھڑکی بند نہیں کی، اللہ کی رحمت تو آ گئی ہے لیکن یہ دائیں بائیں نکل بھی تو رہی ہے نا، یہ گناہ والی کھڑکی بند ہوگی تو پھر پوری رحمت ہمیں ملے گی، اگر گناہ والی کھڑکی بند نہ ہوئی تو دائیں بائیں نکل چلی جائے گی اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، ہم یہ قیمتی لمحات، قیمتی اوقات یوں ہی ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رمضان شریف اپنا کام کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا،
اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت والا مقام عطا فرمائے گا۔ کون سا مقام؟ جنت والا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ڈرنے کا مقام۔ ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی، ہر مخلوق، حتیٰ کہ آسمان، زمین، یہ پہاڑ، سارے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے حالات منکشف فرمائے تو دیکھا پتھر رو رہا ہے، پتھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے اور قیامت والے دن تیرے سے سوال جواب بھی نہیں ہونا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن میں جہنم کو بھڑکاؤں گا، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے میں پتھر جہنم میں ڈالوں گا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے میرے اندر، کہیں اللہ مجھے اٹھا کے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مجھے نہ ڈال دے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پھر تیرے لیے دعا کروں اللہ سے کہ اللہ تو یہ جہنم سے بچا لے؟ پتھر نے کہا جی بالکل ضرور کرے، اللہ مجھے جہنم سے بچائے، جہنم کا عذاب کون سہ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، فرمایا موسیٰ اس پتھر کو کہہ دے کہ تجھے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، رونا بند کر دے، اب تو رو نہیں۔ پتھر چپ ہو جا، خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کافی عرصے کے بعد پھر واپس آئے، اسی پتھر کے پاس سے گزرنا ہوا تو دیکھا پتھر پھر رو رہا ہے، پتھر پھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی تجھے چپ کرا کے گیا تو پھر رو رہا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے تجھے جہنم سے مامون تو کر دیا، پھر رو رہا ہے۔ پتھر نے کہا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ جس رونے پہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اب میں رو کے اسی اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو میرے بھائیوں یہ ڈر اور خوف ہر چیز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو۔ آسمان بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور روتا ہے، زمین بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور روتی ہے، یہ پتھر بھی پہاڑ بھی اللہ سے ڈرتے بھی اور روتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ۔ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، بہت سارے پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے اللہ نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ پتھر بھی روتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک یہ 5-6 فٹ کا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ کا باغی بنا ہوا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ فرشتے جو اللہ نے بنائے گناہوں سے پاک ہیں، یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ عرش پہ تھے تو آپ نے نیچے دیکھا کہ آسمان پہ کچھ فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے اور رو رہے، زاروں کی طرح رو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ آئے، جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ فرشتے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو گناہوں سے پاک ہے، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ان سے سوال جواب نہیں ہونا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی بے نیازی سے رو رہے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے نا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے تو نیکوں کو جہنم میں پھینک دے اور گناہ گاروں کو جنت میں پہنچا دے۔
اللہ بے نیاز ہے، اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، یہ اللہ کی بے نیازی پہ رو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، اس بات پہ رو رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کوئی ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے نا یہ سجدے میں پڑھ کے رو ہی رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کر جاتے ہیں، رونا ہی نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رویا کرو، یا ایھا الناس ابکو، اے لوگوں رو اللہ کے سامنے۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل تو بناؤ نا، رونے جیسی شکل تو بننی چاہیے۔ اور فرمایا دنیا میں اللہ کے سامنے اگر نہیں رو گے قیامت والے دن اتنا رو گے اتنا رو گے اتنا رو گے کہ تمہارے چہرے پہ رو رو کے نہریں بن جائیں گی، نالے بن جائیں گے، اتنا رو گے قیامت والے دن، اور اس دن کا رونا کسی کام نہیں آئے گا، یہ دنیا کا رونا کام آئے گا۔ میرے بھائیوں پہلا عشرہ گزر گیا اور ہم اللہ کے سامنے پتلی روئے کہ نہیں روئے؟ ہمیں رونا آیا کہ نہیں آیا؟ ہم اپنے گناہ یاد کر کر کے روئیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں نے 11 مہینے تیری نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں کمزور ہوں، جہنم کی آگ میں نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کے سانپ اور بچھو میں نہیں برداشت کر سکتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے سامنے رو پڑا۔ رونا تو کئی وجہ سے آتا ہے، بندہ دکھ کی وجہ سے بھی روتا ہے، درد کی وجہ سے بھی روتا ہے، جدائی میں بھی روتا ہے، سچ میں بھی روتا ہے، نقصان ہو گیا پھر بھی روتا ہے، یہ رونا نہیں۔ فرمایا من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو ٹپک پڑے، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ النار، اس رونے کی وجہ سے اللہ اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، فرمایا گناہ کر کر کے بندے کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت، فرمایا پہاڑ اور پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پہاڑ تو پھر بھی رو پڑتا ہے، بندے کا دل سخت ہو گیا، رونا نہیں آتا، فرمایا زبردستی روئے، آنسو بہائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، کوئی ایسا پانی پیدا ہی نہیں ہوا جو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ وہ آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے، بڑی سخت آگ ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کا ایک انگارہ اٹھا کے زمین پہ نہیں، زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اور اس کی تپش اتنی ہے کہ زمین پہ جتنے جاندار چیزیں سب کی جان نکل جائے، سب کی جان نکل جائے، وہ اتنی تپش اس انگارے کی ہوگی۔ اور جو جہنم میں بڑے بڑے انگارے ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی سوائے ایمان والے کے آنکھوں کے آنسو۔ جو ایمان والا اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے نا، فرمایا یہ آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو ان آنسوؤں میں کتنی طاقت ہے، اور قیامت والے دن ایک آنسو پہ اللہ بندے کی بخشش کر دے گا۔ ایک بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ، تو جہنمی ہے، ایک آنسو آ جائے گا اور آ کر کہے گا یا اللہ تو اس کو جہنم میں پھینک رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ یا اللہ یہ تیرے ڈر کی وجہ سے رویا تھا،
اتنا آنسو اس کی آنکھوں میں نکلا تھا کہ اس کی آنکھوں کے جو بال ہیں وہ گیلے ہو گئے تھے. میں گواہی دیتا ہوں، وہ آنسو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ یہ رویا تھا. زیادہ نہیں رویا کہ آنسو نکل کے بہہ پڑے، اتنے آنکھوں میں آنسو اتنا آیا کہ آنکھوں کے جو بال ہیں یہ گیلے بولو ہو گئے تھے. میں یہ گواہی دیتا ہوں، آنسو گواہی دے گا، اللہ اس آنسو کی گواہی کو قبول کرے گا اور جنت کا فیصلہ کرے گا. تو میرے بھائیوں، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ضرور بنانی چاہیے. یہ دن ہیں، قیمتی دن ہیں، ان دنوں کو اچھا بنائیں، عبادت میں گزاریں. حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور ایک نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا لینا. راکھ بنانے کے بعد اس کے 3 حصے کرنا. ایک حصہ پانی کے حوالے کر دینا، پانی میں بہا دینا. دوسرا حصہ ہوا میں اڑا دینا. تیسرا حصہ صحرا میں گرا دینا. کہا ابا جی کیوں؟ آپ کی لاش کو ہم کیوں جلائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابا جی کی لاش کو جلا دیا. کہا پتروں اسی طرح ہی کرنا. میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. میں نے بڑے گناہ کیے ساری زندگی، اللہ کی نافرمانیاں کی، جوانی بھی گناہ میں گزری، بڑھاپا بھی گناہ میں گزر گیا، رب کو راضی نہیں کر سکا. اب میں ڈرتا ہوں کہ رب کا سامنا کیسے کروں گا. اس وجہ سے میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، ایک حصہ پانی میں بہا دینا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا، ایک حصہ صحرا میں گرا دینا. نہ میری لاش ملے گی، نہ میں زندہ ہوں گا، نہ رب کا سامنا کروں گا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں نے ایسے ہی کیا، راکھ کے 3 حصے کیے، تینوں اسی طرح گرا دیے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے پانی کو حکم دیا اس راکھ کو بہانا نہیں، اکٹھا کر دے. ہوا کو حکم دیا اس راکھ کو اڑانا نہیں، اکٹھا کر دے. صحرا کو حکم دیا اس راکھ کو ملانا نہیں، اکٹھا کر دے. تینوں راکھوں کو اکٹھا کیا. اللہ نے اس انسان کو زندہ کیا اور اپنے دربار میں کھڑا کیا اور پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کیوں کی کہ میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا کے بہا دینا؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، یا اللہ میں تیرے سے بولو ڈر گیا تھا. میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا، تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تیری نافرمانیاں بڑی کی. یا اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کام کروایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ڈر گیا تھا، ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. تو میرے بھائیو یہ ہے اللہ کا ڈر. ہمیں یہ ڈر پیدا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں اتنا ڈر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کئی گھنٹے مصلی پہ رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کئی گھنٹے رویا کرتے تھے، قبر کو دیکھتے تو رونا شروع ہو جاتے. اللہ کے اتنا ڈر تھا. بلکہ ایک واقعہ مشہور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے راستے میں ایک آدمی نے کہا اے عثمان تیری داڑھی میں سفید بال کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. کہا میری داڑھی میں سفید بال آ گیا؟ ہاں جی سفید بال آ گیا. فوراً گھر واپس آ گئے، مصلی بچھایا، سجدے میں پڑ گئے، روتا شروع کر دیا. روتے رہے، بیوی اٹھاتی رہی، اے عثمان اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا، اتنا کیوں رو رہے؟ صحابہ کرام کو بتایا گیا. صحابہ کرام آئے، عثمان کو اٹھانا چاہ لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی. حضور علیہ السلام خود تشریف لائے. آپ نے اپنی رحمت والا ہاتھ عثمان کی کمر پہ پھیرا اور حضرت عثمان کھڑے ہوئے، سجدے سے سر اٹھایا، زاروں کی طرح رو رہے اور پورا مسلح آنسو سے سیج گیلا ہو گیا، بھر گیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اتنا کیوں رو رہا ہے، کون سی بات تجھے رلا رہی ہے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، پتہ نہیں میرا اللہ میرے سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا.
پتہ نہیں میرا اللہ میرے سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میری داڑھی سفید ہو گئی اور اللہ پتہ نہیں راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آج تو ہمارے بال سفید ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے، ہم پھر بھی نافرمانی کرتے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی جھوٹ بولتے، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، اور رب کی نافرمانیوں سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ اور حضرت عثمان صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے دور داماد ہیں، کئی بار جنت کی بشارت ملی، فوراً اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا اللہ عثمان پہ راضی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ اللہ عثمان پہ راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان میں بھی گناہ، رمضان میں بھی نماز چھوٹ رہی ہے، رمضان میں بھی آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، کان غلط سن رہی ہے، زبان غلط بول رہی ہے، ہم کس بات کی بولی؟ ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس واسطے میرے بھائیو پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہماری کوتاہی رہی پہلے عشرے میں، آج ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ پہلا عشرہ ہم اس طرح نہیں گزار سکے جس طرح گزارنا چاہیے تھا، ویسے تیری عبادت نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی، اور آج سے ہم پھر ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ باقی 2 عشرے ہیں وہ ہم اس طرح گزاریں گے جیسے تو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو نا پہلا عشرہ بھی گزرا نہیں، نماز میں بھی کمی آ گئی، تراویح میں بھی کمی آ رہی، تہجد میں بھی کمی آ گئی، تلاوت میں بھی کمی آ گئی۔ جو میں نے پہلے عشرے میں پہلے جمعے میں یہ بات کی تھی نا، ہمارا نفس وزن اٹھانے کا عادی نہیں ہے۔ نفس کو عادت بنائے ڈالیں کہ میں نے تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ برداشت ہی نہیں کرتا، 5 دن پڑھ لی، 6ویں دن چھٹی، کیونکہ عادت نہیں بنی ہوئی۔ اس نے کہنا یار تو نے بڑی پڑھ لی، چل کوئی نہیں، پھر آخری عشرے میں پڑھ لی، تلاوت 2 پارے پڑھ لی، تیسرے پڑھنے کے لیے ہمارا دل نہیں کر رہا، کیونکہ نفس پہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے۔ اس نفس پہ بوجھ ڈالیں، مجبور کریں، جو مرضی ہو جائے تراویح میرے نہیں چھوٹنی چاہیے، جو مرضی ہو جائے 2-3 پارے کی تلاوت ہونی ہے، جو مرضی ہو جائے میں نے تہجد پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو مرضی ہو جائے نماز میں نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ابھی سے اوپر وزن ڈالیں گے تو انشاءاللہ پورا سال پڑھائے گا نماز، ابھی سے وزن ڈالیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش کرنی ہے، والد صاحب ہر سال آتے ہیں رمضان شریف میں، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آتے بلکہ وہاں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بہت سارا کام اس کا باقی ہے، اور اس کام کے لیے یہ اس عمر میں پھر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کا گھر بن جائے اور وہاں لوگ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور یہ بھائی صاحب آ رہے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں تاکہ وہ اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، اور ہم سب کا بھی حصہ پڑھیں۔ وہاں جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، تلاوت ہوگی، یہاں بھی ہمارا حصہ ہے، وہاں بھی حصہ ہوگا، اللہ وہاں بھی جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ہمیں بھی ثواب پہنچے گا، ہمارے اعمال نامہ میں یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور ہمارے لیے یہ کار خیر بنے گا اور نیکیوں کا سبب بنے گا۔ سب